للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم حق صدر الشيخ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام میرے دوستوں بزرگوں، آج کی عظیم الشان محفل مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کے ذکر مبارک کے سلسلہ سجائی گئی ہے۔ اللہ تعالی یہاں پر ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے منجا، حیدر کرار کے مأوا، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آج اپنی تقریر کا آغاز اپنے معمول سے ذرا ہٹ کر کروں گا۔ عمومی طور پر میں اپنے بیان کو زیادہ تر قرآن مجید فرقان حمید کی مبارک آیتوں سے پیش کرتا ہوں، احادیث بھی پڑھتا ہوں، لیکن آج کا بیان میں نے شروع ہی ایک روایت سے کرنا ہے، کیونکہ یہ روایت ہم سے زیادہ ہمارے مہربان پڑھتے، اس لیے میں اس روایت سے آغاز کرنے لگا ہوں تاکہ جس بات پر ہمارا اور ہمارے مہربانوں کا اتفاق ہے اس متفق علیہ بات سے تقریر کا آغاز ہو سکے۔ وہ کیا؟ ایک روایت پڑھی جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
علی قرآن کے ساتھ ہے. حضرت علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. لیکن آپ سنیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا، روایت پڑھ ہر کوئی لے گا، سمجھ صرف سنیوں کو آئی ہے. رات سامنے بیٹھے سمجھانا مجھے نہ آسان. ذرا توجہ کیجئے گا. اللہ کرے جو جلدی قریب آ جائے وہ مصطفیٰ کے قدموں میں جلدی پہنچے. آج حضور کے دل میں روایت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن اس کا مطلب پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ مطلب بڑے نکلتے ہیں اس کے. مطلب پہلا، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. دونوں جدا نہیں ہوں گے. یہ روایت ہے نا. اس کا مطلب ہے جہاں علی ہوں گے وہاں قرآن ہوگا. جہاں حضرت علی ہوں گے وہاں قرآن ہوگا. جہاں قرآن ہوگا وہاں مولا علی ہوں گے. جہاں مولا علی نہیں، جہاں مولا علی نہیں، جہاں مولا علی نہیں وہاں قرآن بھی نہیں. جہاں قرآن نہیں وہاں مولا علی بھی نہیں. اب سمجھ آئی نا. لوگ تیل لگانے کے باوجود بھی کچھ لوگ حافظ نہیں بن سکتے. کیوں؟ علی علی یہاں ہے بس. یہ حدیث تو وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آئی نا. میرے آقا فرماتے ہیں علی جہاں ہوں گے وہاں قرآن بھی ہوگا. جہاں قرآن ہوگا وہاں علی بھی ہوں گے. اور حوض کوثر تک دونوں اکٹھے ہیں، جدا نہیں ہوں گے. مطلب جس کے دل میں علی آئیں گے اسی دل میں قرآن آئے گا. جس دل میں قرآن نہیں آئے گا سمجھ لو اس دل میں علی بھی. جہاں قرآن آئے گا وہاں علی آئیں گے. جہاں علی آئیں گے وہاں قرآن آئے گا. جہاں علی نہیں وہاں قرآن نہیں. جہاں قرآن نہیں وہاں علی نہیں. سنیوں بتاؤ، سنیوں کے سینے میں قرآن ہوتا ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ ہمارے سنیوں میں تو 5-5 سال کے بچے بھی حافظ ہیں. بلکہ سنیوں کے پیر غوث اعظم کو دیکھو پیدا ہوتی 18-12 حافظ ہیں. پتہ چلا سرکار کا فرمان حق ہے. جہاں علی ہے وہاں، اور جہاں علی نہیں وہاں قرآن بھی. دوسرا مطلب اس کا، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. اس کا مطلب جس کو قرآن اچھا کہے علی بھی اس کو اچھا کہے گے. جس کو قرآن برا کہے علی بھی اس کو، اور جس کو علی اچھا کہے قرآن بھی اس کو اچھا کہے گا. جس کو علی اچھا نہیں کہتے قرآن بھی اس کو اچھا. کیوں؟ علی اور قرآن جدا نہیں نا. قرآن اور علی. اگر صدیق کو قرآن جنتی کہے علی بھی جنتی کہیں گے. اگر صدیق سے جلنے والے کو قرآن کافر کہے تو مولا علی بھی اس کو. کیوں؟ مولا علی قرآن سے جدا تو نہیں نا. علی اور قرآن اکٹھے، جدا نہیں ہے. جس کو قرآن نے جنتی کہا علی بھی اس کو جنتی کہیں گے. جس کو قرآن جہنمی کہے علی بھی اس کو جہنمی کہیں گے. جس کو ووٹ علی دیں گے قرآن بھی اس کو ووٹ دے گا. جس کو کہیں گے
علی کے پیچھے امام کے اللہ اکبر. جس کو علی امام مانیں گے، جس کو علی خلیفہ مانیں گے، اس کو قرآن بھی امام بنائے گا، قرآن بھی اس کو خلیفہ بنائے گا. کیوں علی اور قرآن جدا؟ بولو جدا. اب میں نے صرف آپ کے سامنے آج قرآن کی کیا رائے ہے صحابہ کے بارے میں، قرآن کی کیا رائے ہے اہل بیت کے بارے میں، قرآن کی کیا رائے ہے مولا علی کے بارے میں، قرآن کیا کہتے ہیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا علی کے بارے میں نے آپ کے سامنے قرآن پڑھنا ہے. آپ نے یقین رکھنا ہے کہ بالکل سیم یہی عقیدہ پیر علی کا ہے، کیونکہ پیر علی اور قرآن جدا نہیں. جو پیر علی کو اور قرآن کو جدا کرے وہ خود ایمان سے جدا ہو جاتا ہے، ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا. اچھا ایک اور بات قابل توجہ ہے، حضور فرماتے ہیں علی اور قرآن اکٹھے ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں حضور کے وصال کے بعد صحابہ نے قرآن لکھا، مولا علی نے بھی قرآن لکھا، صحابہ نے اپنا قرآن لکھا ہوا لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. مولا علی نے جو قرآن لکھا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا تو خلیفہ وقت نے اس کو مسترد کر دیا. تو مولا علی نے وہ قرآن لے کر غار کے اندر چھپا دیا. قرآن دنیا کے اندر نہیں ہے، قرآن چھپ گیا ہے. میں کہتا ہوں علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن اگر قرآن چھپ گیا ہے تو پھر علی بھی چھپ گیا ہے. اگر علی آج بھی کرم فرماتے ہیں، اگر علی آج بھی مشکل کشا ہیں، اگر علی کے جلوے آج بھی دنیا کے اندر ہیں تو وہی قرآن آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے. یہ عجیب بات ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں امام مہدی وہ قرآن لے کر آئیں گے. پھر مولا علی کو کیسے مانتے ہو؟ مولا علی بھی تو پھر گئے نا. اگر قرآن گیا تو علی بھی گئے. اگر مولا علی کو آج بھی تم مانتے ہو تو آج قرآن کو بھی ماننا پڑے گا. یہ باتیں سمجھ آگے کہ نہیں؟ عقلی باتیں ہیں، اللہ کرے پلے پڑ جائیں، عقل میں آ جائے، پھر سمجھ میں آ جائے. امید ہے مجھے سمجھ آ جائے گی. اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی عظمتیں بیان کروں گا، اور سمجھیے گا کہ یہی ووٹ علی کا ہے جو ووٹ قرآن کا ہے. آواز کرو، توجہ ہے سب کی. سب سے پہلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان میں آیتیں ہیں قرآن سے چند آیتیں پڑھتا ہوں. سینکڑوں آیات ہیں، محبت سے درشتی پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللیل اذا یغشا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. کس چیز کی قسم؟ جب وہ چھا جائے. والنہار اذا تجلی، اللہ فرماتا ہے قسم ہے دن کی جب وہ خوب چمک جائے. وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس کی جسے اللہ نے مذکر پیدا کیا، جسے اللہ نے مؤنث پیدا کیا. مذکر مؤنث کی بھی قسم. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وہ جو دیتا ہے اللہ کی راہ میں اور تقوی کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے.
وصدق بالحسنى، اور وہ جو تصدیق کرتا ہے اچھی بات کی، اسلام کی تصدیق کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے ہم جنت کی راہ آسان کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ والی آیتیں اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کی شان میں اتاری ہیں۔ صدیق اکبر اللہ کی راہ میں مال بھی دیتے ہیں اور تقوی بھی اختیار کرتے ہیں، اور اسلام کی وہ تصدیق بھی کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے جنت کی راہ بھی کیا کر دی ہے؟ آسان کر دی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک کافر کا ذکر کرتا ہے، اس کافر کا نام ہے امیہ بن خلف۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے غلام تھے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا امیہ نے حضرت بلال کو لٹایا ہوا ہے گرم ریت پر، سینے پر بھاری بھاری پتھر رکھے ہوئے اور کہہ رہے کہ رب کو ماننا چھوڑ دے۔ حضرت بلال یہی کہتے ہیں احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا اے امیہ بن خلف، خدا کا خوف کر، بلال پر اتنا ظلم نہ کر، تجھے ڈر نہیں لگتا تو خدا کا خوف نہیں کرتا تو انسانیت پر اتنا ظلم کیوں کرتا ہے؟ امیہ بن خلف کہنے لگا ہے صدیق اگر بلال تجھے اتنا ہی پیارا لگتا ہے تو بلال کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ اتنا پیار ہے تو خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا ریٹ بتا، بول کتنے پیسے لے گا؟ اس نے منہ مانگی قیمت کا، حضرت ابوبکر صدیق نے پیسے اس کے منہ پہ مارے، میں لے لے، اور حضرت بلال کو لے کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ عرض کیا آقا یہ بلال آپ کی خدمت کے لیے قبول ہے، آقا آپ قبول فرمائے۔ سرکار نے بلال کو قبول فرما لیا، توجہ ہے سب کی۔ اب اللہ تعالیٰ امیہ بن خلف کا اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں کا ایک صورت میں ذکر کر رہا ہے، ایک ہی صورت کے اندر، پوری صورت ان دونوں کے ذکر میں ہے۔ بدبخت کا بھی ذکر ہے اور صدیق اکبر کا ذکر ہے۔ پہلے صدیق اکبر کی سخاوت بیان کی، وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور تقوی بھی اختیار کرتے ہیں، اور اسلام کی کیا کرتے ہیں؟ تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ نے جنت کی راہ ان کے لیے کیا کر دی ہے؟ آسان۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور وہ بے ایمان جو بخیلی کرتا ہے اور بے پرواہی کرتا ہے، بے نیاز بننے کی کوشش کرتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اسلام کی تکذیب کرتا ہے، اسلام کو جھٹلا دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سخاوت کرتے ہیں، یہ بخل کرتا ہے، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، یہ بے راہ روی اپناتا ہے، وہ اسلام کی تصدیق کرتے ہیں، یہ اسلام کی تکذیب کرتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اللہ فرماتا ہے جہنم کا راستہ اس بے ایمان کے لیے آسان کر دیا گیا۔ صدیق اکبر کے لیے کون سا راستہ اور اس کے لیے کون سا؟ جہنم کا راستہ۔ انما یغنی عنہ مالہ اذا تردى،
بےایمان جب ہلاک ہوگا نا تو اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. ان علینا للہدی، اللہ فرماتا ہے ہدایت تو ہمارے ذمہ کرم پر ہے، جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، آخرت کا بھی مالک اللہ، دنیا کا بھی مالک اللہ. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں تمہیں اس آگ سے ڈراتا ہوں جو بھڑکنے والی ہے. لا يصلىها إلا الأشقى، اللہ فرماتا ہے اس بھڑکنے والی آگ کے اندر سب سے بڑا بدبخت جائے گا. کون جائے گا؟ ارے آگ کے اندر کون جلے گا؟ سب سے بڑا وہ اشقا ہے. اور صدیق کون ہے؟ آئے وہ کون ہے؟ بے ایمان کیا ہے؟ اشقا صدیق آئے. اللہ فرماتا ہے یہی بے ایمان لا یصلىٰها الا الاشقى، سب سے بڑا شقی، سب سے بڑا بے ایمان، سب سے بڑا منافق اور بے غیرت یہ جہنم کے اندر جلے گا. الذی کذب وتولی، کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تکذیب کرتا ہے اور سرکار سے پیٹھ پھیر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے. اور صدیق اکبر کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ تعالیٰ اس سب سے بڑے متقی کو، اس کو سب سے بڑے متقی کو اللہ جہنم سے دور رکھے گا. سب سے بڑے بے ایمان کو اللہ کہاں پھینکے گا؟ بولو صحیح سنیو، کہاں پھینکے گا؟ اور سب سے بڑے متقی کو، اچھا قرآن کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کون ہیں؟ سب سے بڑے متقی. اتقا کیا ہے؟ صدیق اکبر اتقا، سب سے بڑے متقی. اچھا یہ بتاؤ کہ جو کسی کی بیٹی کا مال ہڑپ کر جائے وہ متقی ہوتا ہے؟ بولو یار، بولتے نہیں. اچھا میں نمازیں پڑھاتا ہوں، میں کسی کا مال ہڑپ کر جاؤں آپ میں سے، آپ میرے پیچھے نمازیں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے نا. کیوں؟ اس لیے کہ میں تو مال دبانے والا ہوں نا، مال کھانے والا. تو صدیق اکبر کیا ہے؟ اتقا، سب سے بڑے متقی. لوگ تو کہتے ہیں صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ زہرا کا حق کھا لیا. ظالموں، اور صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ زہرا کا حق مارا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی صدیق اکبر کو سب سے بڑا متقی نہ فرماتا. اللہ فرماتا ہے صدیق اکبر کیا ہیں؟ سب سے بڑے متقی ہیں. اور ان کو اللہ جہنم سے بھی کیا کرے گا؟ ارے میں آپ کا مال ماروں، آپ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اگر صدیق اکبر نے نبی کریم علیہ السلام کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا حق مارا ہوتا تو مجھے قسم پروردگار یہ حضرت مولا علی اللہ کے شیر کبھی بھی حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، بلکہ محبت کی تاریخ اٹھا کر دیکھا حضرت علی کے مرتضی 2.25 سال حضرت امام حسن حسین کے ساتھ رہ کر مسجد نبوی میں آ کر صدیق کے پیچھے کھڑا کر نیت کرتے تھے اور کہتے تھے پیچھے امام کے اللہ اکبر. اب بتاؤ آپ زیادہ غیرت مند ہو یا مولا علی؟ مولا یار کون زیادہ غیرت
ہاتھ ماروں آپ میرے پیچھے نماز نہیں. تو مولا علی جو رسول اللہ کی بیٹی کا حق مارے، جو مولا علی کے بیٹوں کی ماں کا حق مارے، مولا علی کا اپنا حق مارے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ بولو نہیں پڑھیں گے نا. تو مولا علی نے نماز پڑھی، اس بات کی دلیل ہے مولا علی بھی صدیق اکبر کو سب سے بڑا متقی مانتے ہیں. آئی سمجھے؟ اچھا میں ایک وہ تقریر کر رہا تھا، وہ ہے نا آواز آئی، سمجھتے نا سارے. میں نہیں چاہتا کہ نام میں سے منہ خراب ہو جائے، کیونکہ میں نے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، حضور کی حدیث سنا نہیں. ہر وقت کا نام لینے کا کوئی فائدہ بولو صحیح. وہ تقریر کر رہا تھا، وہ بچی لکھتی کسی نے، جناب جی صدیق اکبر اگر پہلے خلیفہ تھے انہوں نے کیوں نہیں اعلان کیا کہ میں پہلا خلیفہ ہوں، لوگوں میری بیعت کر گیا. حضرت فاطمہ زہرا کا اگر حق مارا تھا تو علی کیوں نہیں بولے؟ یہ بچی نے تقریر کر رہا تھا. پتہ کیا کہتا ہے؟ آواز آئی ایک پاسے صدیق ایک پاسے علی کلا، ایک پاسے ادھر آئے ابو بکر عمر عثمان، ایک پاسے علی کلا ادھر ترائے. اگر علی کو ادھر تری لڑ پہنے، اگر تینے لڑ پہنے علی کے میں مقابلہ کر سکتا ذرا سلوات دی چھلائے. سمجھ رہے ہو؟ ایک پاسے علی دوسرے پاسے ترائے. علی اگر بولتا کہ میں میرا حق دیو کیوں کی کر دے؟ بولو صحیح لڑ پہندے. مولا علی کلے دسو جڑا بندہ یہ تقریر کر دے کہ مولا علی ڈر کے بیٹھے ہے، انہیں مولا علی کو شیر بنے. بولو صحیح. پر مولا علی دی شان شاہی مردان شیر یزدان کافر مارے گئے، 30 کافر حضرت علی نے مارے. 30 کافر کس نے مارے؟ ٹوٹل کتنے مرے؟ 30 کس نے مارے؟ جنگ ختم ہوئی، ہوا کے اندر سے آواز آ رہی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا کوئی بہادر نہیں، علی جیسا کوئی جوان نہیں، علی جیسا کوئی بہادر نہیں، علی جیسا کوئی جوان نہیں. اور ذوالفقار حیدری مولا علی کی شان والی جو تلوار ہے، اس جیسی دوسری کوئی تلوار بھی نہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے جو پیر علی کے نام کے نعرے لگاتا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ یہ میرا جبریل ہے جو میرے علی کے نام کے نعرے لگا رہا ہے. بھئی آپ ہی مولا علی کا نعرہ لگاؤ صحابہ. ابھی مزہ نہیں ہے، دھرتی ہل جائے یار. نام لو پتا چلے علی کے سچے نوکر بیٹھے ہیں. پیدانے بولا مشکل کشا جاری رہے گا. پیدانے بولا مشکل کشا، پیدانے بولا مشکل کشا. توجہ ہے؟ تو اس نے شیر مانے نہیں مانا، نہیں شیر کی انہوں نے مانا ہے، اس ٹکر نے مانا ہے. خدا کی قسم اگر کوئی مولا علی کا حق دبانا کجا، فاطمہ زہرا کا حق دبانا کجا، ارے مولا علی کے بیٹوں کو قتل کرنا کجا، حضرت فاطمہ زہرا کو زخمی کرنا، ان کے گھر کو آگ لگانا، حضرت فاطمہ زہرا پر دروازہ کی براز گرا دینا یہ کجا. اگر کوئی مصطفیٰ کی بیٹی کی طرف میری نظر سے بھی دیکھتا میرا علی اس کا ایمان